ویڈیو کو لائک کر کے آگے شیئر ضرور کر دینا۔ اور پھر ان کے متعلق فرمایا کہ اے نبی کی بیویوں، تم عام عورتوں کی طرح نہیں ہو، اور عورتوں کا اجر الگ ہے، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات کا اجر الگ ہے۔ اللہ نے ان کو دوہرا اجر عطا فرمایا ہے، اور ان کو حضور اکرم علیہ السلام کی ازواج مطہرات کو امہات المومنین قرار دیا گیا ہے، یعنی وہ سب کے سب تمام مومنین کی قیامت تک کے مومنین کی مائیں ہیں۔ ازواج مطہرات جو ہے وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ان لوگوں نے کتنی وفا کی اور کس شان کی انہوں نے زندگی گزاری کہ جب فراوانی ہو گئی مال کی اور لوگوں میں مال تقسیم ہونے لگا اور لوگوں کو خوشحالی نصیب ہونے لگی، تو ایک دن ازواج مطہرات نے بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں سوال کیا کہ یا رسول اللہ، ہمارے خرچے بھی بڑھا دے، ہمیں بھی خرچہ زیادہ ملے، اس لیے کہ کچھ فراوانی کے حالات پیدا ہو گئے ہیں۔ تو اللہ کے حبیب علیہ السلام نے ان سے فرمایا کہ اگر تم لوگ خوشحالی اور دولت کی فراوانی چاہتے ہو تو پھر ہمیں چھوڑ دو، اور راحت اور سکون کی زندگی، اور اگر مال و دولت کی زندگی چاہتے ہو تو ہم سے علیحدگی اختیار کر لو تو تمہیں طلاق دے دیا جائے۔ اللہ اکبر۔ لیکن آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چونکہ انہیں زہد کی زندگی کی تعلیم حضور دینا چاہتے تھے اور ان کے ذریعے سے قیامت تک کے تمام مومنات کو پیغام دینا چاہتے تھے، تو آقا کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو ہے ازواج مطہرات سے فرمایا کہ آپ لوگ اگر دولت چاہتی ہے تو طلاق لے لیں، دنیا چاہتی ہے تو طلاق لے لیں، لیکن ساتھ ہی میں یہ بھی فرمایا مگر اس میں جلدی مت کرنا، آپ اپنے ماں باپ سے مشورہ کر لینا۔ چونکہ یہ گفتگو جو ہے وہ امہات المومنین میں حضرت عائشہ اور حضرت حفصہ سے ہو رہی تھی، کیونکہ ساری ازواج مطہرات کی قیادت یہ دونوں خواتین فرما رہی تھی، نمائندگی فرما رہی تھی۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر چاہتے ہو تو طلاق لے لو، دنیا کی راحت چاہتی ہو تو، مگر اس میں جلدی مت کرنا، عورتوں کے فیصلے جلدی بازی میں ہوتے، جلدی مت کرنا، اپنے والدین سے مشورہ کر لو۔ ام المومنین حضرت سیدہ عائشہ، میرے ماں باپ قربان، میری جان ان پر، میری اولاد ان پہ قربان، انہوں نے فوراً کہا بغیر کسی توقف کے، اس میں ماں باپ سے مشورہ کرنے کی کیا ضرورت ہے، واللہ ہم ساری دنیا کی دولت اور نعمتیں آپ کے قدموں پہ قربان کرتے ہیں، ہم آپ کو چھوڑ کر کہیں نہیں جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ کو اپنے محبوب کی ازواج مطہرات کا یہ جواب اور ان کی ادا اتنی پسند آئی کہ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ محبوب اب یہی تمہارے نکاح میں رہے گی، اب ان کے بعد آپ کوئی اور عورت کو اپنے نکاح میں نہ لائیں۔ یہ ان کے جملے کی برکت تھی، یہ ان کی قربانی اور وفا کی برکت تھی کہ کہہ دیا گیا کہ اب یہ سب جو ہے وہ آپ ہی کے نکاح میں رہے گی، اور ایسی شان سے رہے گی کہ دنیا میں بھی یہ آپ کے نکاح میں ہے اور یہ جنت میں بھی آپ کے نکاح میں رہے گی۔ یہ ازواج مطہرات کی عظیم قربانیاں ہیں۔ یہاں پر قوم کی بیٹیوں کو بھی اور عورتوں کو بھی یہاں ایک پیغام ملتا ہے کہ آج کل اگر شوہر کے یہاں تھوڑی سی تکلیف آ جائے، مصیبت آ جائے، بلا آ جائے، تو خوشیوں کے دن تو عورت بہت اچھی سے کاٹ لیتی ہے، لیکن جب قسم پرسی ہو، تکلیف ہو، بلا ہو، تو خواتین جب وہ اپنے شوہر کو تانا کشی کرتی ہے کہ تمہارے یہاں تو یہ بھی نہیں ہے اور ایسا بھی نہیں ہے اور ویسا بھی نہیں ہے، میرے یہاں ماں کے یہاں تو یہ تھا، میری ماں کے وہاں تو وہ تھا، میری ماں کے وہاں تو وہ تھا۔ میں حیران ہوں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جتنی ازواج ہیں ان میں سے ایک دو کے سوا سب مالدار تھیں۔ آپ دیکھ لیں کہ حضرت صفیہ سردار کی بیٹی ہیں، اسی طریقے سے آپ دیکھیں کہ جو ہے وہ حضرت حفصہ فاروق اعظم کی بیٹی ہیں، وہاں بھی مال کی کوئی کمی نہیں تھی گھر میں۔ حضرت عائشہ صدیقہ صدیق اکبر کی بیٹی ہیں، مال کی وہاں بھی کوئی کمی نہیں تھی۔ ام المومنین حضرت خدیجۃ الکبریٰ ملکہ تجار تھی۔ اسی طرح سے حضرت زینب بنت حجش، یہ بھی بہت مالدار گھرانے کی خاتون ہیں۔ غزوہ بنو مستلق میں جس خاتون کا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نکاح ہوا تو جو ہے وہ حضرت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو نکاح فرمایا بنو مستلق کی اس خاتون سے، تو وہ بھی سردار کی بیٹی تھی۔ اس کی تفصیل انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ آگے آ رہی ہے۔
सरदार की बेटी होने के बावजूद, मालदारों की बेटियां होने के बावजूद, मलके तुज्जार सैयदा खदीजा होने के बावजूद इन ख़वातीन ने इस तरह ज़िंदगियां गुजारी कि इनके घरों में महीने महीने भर तक चूल्हा नहीं जला, लेकिन कभी माँ बाप को भी खबर ना होने दी, कभी पड़ोसी को भी खबर ना होने दी। आप अंदाज़ा तो करें कि ये अज़वाज मुताहरात की कुर्बानी है और कौम की बेटियों को ये पैगाम दिया जा रहा है कि शौहर के खुशहाली के दिन में भी वो शौहर की मदद करें। बेहतरीन बीवी वो है कि खुशियों में भी शौहर के साथ खुश हो और गमी के मौके पे शौहर को एहसास न होने दें, उसकी साथी बन कर के ज़िंदगी गुजारें। मुमकिन है आज के इस माहौल में बहुत सारे घरों में झगड़ा हो रहा होगा कि देखो फलां के यहाँ तो महीने महीने 2-2 महीने का राशन मौजूद है, हमारे यहाँ कुछ नहीं है, हमारी गरीबी है, हमारे बच्चे भूखे हैं। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करके आगे शेयर ज़रूर कर देना।